محترم سامعین، جمعہ کے دن سورہ کہف کب پڑھی جاتی ہے؟ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھی جائے یا بعد میں؟ اور سورہ کہف پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ سورہ کہف پڑھنے والے کو کون کون سے انعامات ملتے ہیں؟ اور سورہ کہف کی کیا کیا فضیلت ہے؟ تمام چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو میں آئیں گی، اس لیے ویڈیو میں آخر تک ضرور بنے رہیے۔ محترم دوستوں اور پیاری سی بہنوں، جیسا کہ تمام امت مسلمہ کو یہ بخوبی معلوم ہے کہ اسلامی دن کا آغاز یعنی جمعہ کے دن کا آغاز جمعرات کی مغرب سے ہو جاتی ہے، اور جمعہ کی مغرب تک وہ دن شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورہ کہف اگر کوئی شخص جمعرات کے مغرب کے بعد سے لے کر جمعہ کے مغرب تک کسی بھی وقت پڑھے تو وہی فضیلت اور مرتبہ حاصل ہوگی۔ جب آپ کو موقع ملے اس وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن سب سے افضل طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن نماز فجر ادا کرنے کے بعد اگر آپ کو موقع ہے، ٹائم ہے تو اسی وقت پڑھ لیجئے، نہیں تو جمعہ سے پہلے آپ نہا دھو کر تیار ہو کر مسجد چلے جائیں۔ اگر عورت ہے تب بھی وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے، پھر سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دے۔ سب سے اچھا یہی طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کہف کی بڑی فضیلت بیان کی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے تو اس جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک کے درمیان دین اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے نور پیدا کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور وہ اللہ کی امان میں ہو جاتا ہے۔ ہم تو دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، صرف وقت جو ہمارے پاس نہیں ہے وہ دین کے کاموں میں، اسلامی کاموں میں۔ اس لیے اگر کوئی شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے نور پیدا ہوگا۔ مثال کے طور پر دنیا میں ہر کوئی اندھیرے سے بچنے کے لیے روشنی کا انتظام کرتے ہیں، روشنی تلاش کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کون ایسے ہیں جو اپنی روح کو روشن کرنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں؟ محترم پیاری اور خوبصورت سی بہنوں، ہم تو پورے ہفتے دنیا کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں، لیکن جمعہ کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ ہفتے کا عید ہے۔ اس دن اچھے کپڑے پہنو، خوشبو استعمال کرو، مسواک کرو، اچھے کھانا بناؤ اور سورہ کہف کی تلاوت کرو تاکہ تمہاری روح کو روشنی ملے۔ قرآن سے جڑو، دین اسلام سے تعلق کو مضبوط کرو، اللہ کے رسول کے سنتوں کو زندہ کرو اور اپنی زندگی میں اسلامی ایمانی تعلیمات کو اپناؤ۔ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ پورے ہفتے ہم دنیا کے کاموں میں، مصروفیات میں، موبائلوں میں اس طرح مگن ہو جاتے ہیں، کھو جاتے ہیں کہ قرآن کریم کھولنے کی ہمیں فرصت نصیب نہیں ہوتی؟ اس لیے جمعہ کا دن ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے آتا ہے کہ اللہ کے کلام سے رشتہ مضبوط کرو اور اپنے مالکی حقیقی کی طرف لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، واپس ضرور آؤ۔ محترم سامعین، ذرا تصور تو کیجئے اگر یہ جمعہ ہمارے لیے آخری جمعہ ہو، اس کے بعد اگر ہم کو جمعہ کی توفیق نہ ملے یا ہم اس دنیا سے چلے جائیں تو ہم اپنے رب کے سامنے کیا لے کر جائیں گے؟ اس لیے عقل مند وہ شخص ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے۔ دنیا کی ہر شے ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، لیکن قرآن کے ساتھ جو وقت آپ نے گزارا
اور وہ وقت ہمیشہ باقی رہے گی۔ وہی سورہ کہف جس جمعہ کو آپ نے پڑھا وہی آپ کو قبر میں کام آئے گی، حشر کے میدان میں کام آئے گی۔ اسی لیے سورہ کہف کی تلاوت ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے آپ بیمار ہوں، پریشان ہوں، قرضوں سے ڈوبے ہوئے ہوں اور آپ پر ایک بوجھ سا بنا ہوا ہے۔ دنیا کی تمام تکالیفوں نے آپ کو تھکا دیا ہے، لیکن اللہ کے کلام قرآن مجید دل کو سکون دیتا ہے، روح کو سکون دیتا ہے اور آپ کو اپنے رب سے قریب کرنے کا موقع دیتا ہے۔ جب آپ سورہ کہف کی تلاوت کریں تو صرف زبان سے نہیں پڑھیں بلکہ دل کو حاضر رکھ کر پڑھیں۔ اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں اور اپنے پریشانیوں کو اللہ کے سامنے بیان کریں، اپنی بیماریوں کو اللہ کے سامنے بیان کریں، اپنے دکھوں کو اللہ کے سامنے بیان کریں اور یہ امید رکھیں کہ سورہ کہف کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے تمام مشکلات کو آسان کر دیں اور اس نور کا طالب بن جائے جس کا وعدہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ کس کو معلوم کہ یہی جمعہ ہماری تقدیر بدل دے، ہمارے دلوں کو سکون دے اور قیامت کے دن یہی سورہ کہف ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ جب سورہ کہف آپ تلاوت کر چکے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھائیے اور اس طرح دعا مانگیے جس طرح ایک بچہ اپنے ماں سے دودھ کے طالب ہوتا ہے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا ذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے حسنات کو سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، ہم کو تمام تکالیف سے نجات عطا فرما، ہمارے گھروں میں خوشحالی نصیب فرما، ہمارے تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما۔ مولا ہم سب کے خاندان میں سے، رشتہ داروں میں سے جو بھی اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ مولا ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا۔ ناظرین، آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام ضرور لکھیں، جیسے یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا سلام، یا مؤمن، یا مہیمن، یا اپنے مرحومین کے نام لکھ سکتے ہیں تاکہ ان کے لیے تمام سامعین اور ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔